نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو سننے والے اور دیکھنے والے حضرات، سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ہر موضوع وہ ہوتا ہے جو اس وقت معاشرے کی کسی دکھی انسانیت کی ضرورت بنتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی جو مشکلات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سامان ثابت ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظر بد کا لگ جانا حق ہے، العین حق، نظر جو ہے اس کا لگ جانا بالکل حق ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل حق ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی واضح آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اس کا پس منظر بھی بیان کرنا ہے اور انشاءاللہ العزیز نظر بد کو اتارنے کے جو قرآن و سنت میں جو طریقے جو ہیں وہ آئے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ تک سارے پہنچانے ہیں، تاکہ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے، کسی اونٹ کو، بکری کو، گائے کو، غرض کے کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کو نظر بد لگے تو آپ کے پاس وہ قرآن و سنت کے نظر کے اتارنے کے طریقے موجود ہونے چاہیے جس سے آپ کے لیے آسانی ثابت ہو۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ نظر حق ہے۔ جی دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا سورہ نون نے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، محبوب ان قریب یہ کافر لوگ آپ کو نظر بد لگائیں گے۔ جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کب؟ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ ذکر جمیل سنیں گے تو پھر وہ جل جائیں گے۔ ظاہر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو سرکار کا ذکر جب وہ سنتے تو کوشش ہوتی کہ نظر بد ان کو لگا دیں تاکہ ان کا ذکر اور نہ پھیلے، لیکن یہ ذکر ان کی جتنا اس کو دباتے اتنا ہی ذکر جمیل اور پھیلتا۔ جی اور کہتے کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک انہ لمجنون، جی کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے۔ اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، یہ جتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں آپ صبر کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا اجر وہ ہوگا جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ تو اصل میں امام قرطبی نے اسی جو ہے وہ سورہ نون کی اسی آیت کی تفسیر میں جو ہے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا کہ قبیلہ جو تھا بنو اسد، یہ جو قبیلہ تھا بنو اسد، یہ جو قبیلہ بنو اسد تھا یہ اکثر موٹی گائے دیکھتا یا موٹی اونٹنی دیکھتا تو اس کو نظر بد لگا دیتا، اور ساتھ ساتھ یہ لونڈی کو کہتے کہ تم نے اس اونٹنی کا گوشت لانا ہے، کہ تم نے اس اونٹنی کا جو ہے وہ گوشت لانا ہے۔ اب جو نکرانی ہوتی اس کو ٹوکری دیتے اور درہم دیتے، ٹوکری اور درہم دے کے کہتے کہ فلاں اونٹنی کا تم نے گوشت لانا ہے۔ جب اس گائے کو یا اونٹنی کو نظر بد لگتی وہ اونٹنی گر پڑتی اور پھر اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا پڑتا اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ گوشت لایا جاتا۔ تو ان بدبختوں نے اب کوشش کی نعوذ باللہ من ذالک، ان قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر بد لگائیں، تو ایک شخص آیا اور اس نے حضور کے سامنے گزرتے ہوئے شعر پڑھا، قد کان قومک یحسبونک سیدا واخال انک سید مغبون معیون، کہنے لگا کہ آپ کو آپ کی قوم تو سردار اور سید گمان کرتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم وہ سید ہو جن کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے۔
سید معیون. جی لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نظر بد نہیں لگی. جی اللہ نے سرکار کو جو ہے ان کی نظر بد سے محفوظ رکھا. اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا جو طریقہ تھا نظر بد لگانے کا، جس نے بھی نظر بد لگانی ہوتی تھی 3 دن تک وہ بالکل بھوکا رہتا اور کوئی چیز کھاتا پیتا نہ. پھر جب کسی کو دیکھتا تو پھر کہتا ہے کہ ما رأیت منہ اقوی ولا اشجع ولا اکثر ولا احسن. اس طرح کے جملے کہتا کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی مضبوط نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا. اس قسم کے جملے جو ہے وہ کہا کرتے تھے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظر بد کا جو ہے آپ نے حل بھی کافی جو ہے وہ بتائے. ہم روایات پیش کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے. حضرت ابن امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے والد سال سے روایت کرتے ہوئے کہ میرے والد نے جو ہے وہ غسل کیا، چشمے پہ غسل کیا اور بڑے خوبصورت لگے غسل کے بعد، اور پھر انہوں نے جبہ پہنا بڑا خوبصورت. جی تو جب ان کو جو ہے وہ ابن عامر بن ربیعہ نے دیکھا تو نعوذ باللہ وہ آگے سے نظر بد لگانے کے لیے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت بدن تو جو ہے کسی عورت کا بھی اتنا ملائم اور خوبصورت جسم بدن جو ہے میں نے نہیں دیکھا. بس یہ جملہ اس نے کہا، نظر بد جو ہے وہ لگ گئی، کیونکہ نظر بد حق ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر حق ہے اور اس طرح کی ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی اگر بندے کو نظر بد لگے تو اس کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ نظر بد پتھر پھاڑ دیتی ہے، اور ایک روایت میں اسی میں کہ حضور نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی تک نظر بد پہنچا دیتی ہے. یعنی چلتا پھرتا چارہ کھاتا پھرتا اونٹ جو ہے اس کو نظر بد جب لگتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں پھر گر پڑتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جلدی اس کو ذبح کرو، پھر اس کا گوشت ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. یہ نظر بالکل حق اور سچ ہے. تو بہرحال حضور کو جب پتہ چلا، حضور نے جو ہے حضرت سال صحابی رسول کو ساتھ لے کر کہیں جانا تھا، لوگوں نے بتایا جی کہ ان کو نظر بد لگ گئی ہے، وہ تو بستر پر لیٹ گئے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ یوں پھر بتایا گیا جی کہ ابن عامر نے نظر جو ہے وہ بد لگائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے وہ کلمے جو برکت والے تھے کیوں نہیں پڑھے؟ اب یہ گویا کہ ہم اب یہاں سے بیان کرنا شروع ہو رہے ہیں کہ نظر بد اتارنے کا طریقہ کیا ہے. سرکار نے حضرت سال سے فرمایا کہ وہ کلمات تم نے کیوں نہیں پڑھے برکت والے؟ جی پھر حضور نے خود وہ کلمات پڑھ کے دم کیا. تبارک اللہ احسن الخالقین. کیا کلمات ہیں جی نظر اتارنے کے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین یا اللہم بارک فیہ، اللہم بارک فیہ. جب کسی چیز کو دیکھیں تو یہ جملے پڑھ لیں. تو اس کے بعد پھر حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بعض روایات میں ہے وضو کیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ غسل کیا. تو وہ پھر ساری کی ساری نظر جو ہے وہ اتر گئی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سعد نے جہاں جانا تھا تو حضور کے ساتھ حضور کے ہمراہ جو ہے وہ چلے گئے. تو معلوم ہوا کہ نظر حق ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب منظور کو دیکھیں جس کو نظر لگی ہے تو تبارک اللہ احسن الخالقین کا جملہ پڑھیں یا پھر اللہم بارک فیہ کا جملہ پڑھیں. اور ایک اور روایت ابن حمید مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کے 2 صاحبزادے تھے، 2 بیٹے تھے، اور ایک عورت جو ہے ان کی پرورش کرتی تھی جیسا کہ عرب میں طریقہ تھا. تو وہ عورت ان کو لے کر تو برگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی. جب وہ عورت حضور کی برگاہ میں حاضری، حضور نے دیکھا دونوں بیٹوں کو تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑے کمزور لگتے ہیں، بڑے کمزور ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر لگ گئی ہے. تو سرکار نے فرمایا پھر تم نے نظر کا دم نہیں کرایا؟ عرض کی جی میں نے تو اسی نہیں کرایا کہ پتنی آپ کیا فرمائیں گے. تو سرکار نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نظر کا جو ہے دم فرمایا، اور ساتھ ہی ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نظر بے شک حق ہے،
تقدیر پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، جو جس کی تقدیر اور مقدر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے، پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اگر اس پر غالب آتی تو نظر غالب آتی، اگر اس پر غالب آتی تو نظر غالب آتی۔ تو معلوم ہوا۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخہ جو ہے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دسنوا نونہ کی لا تصیب العین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک خوبصورت بچے کو آپ نے دیکھا نا، تو اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ گویا کہ نظر بد کا علاج آپ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ یہ مطلب کیا کرو، اس کے جو ناک ہے، اس کا جو نوک ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا کرو، کالا جو ہے وہ داغ لگایا کرو جی، اس سے جو ہے وہ نظر نہیں لگتی، یا لگی ہو تو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے طریقہ ہے۔ اور امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی کہ جو شخص 4 وظیفے پڑھتا رہے گا 4 کاموں سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی خوبصورت اور اچھی چیز دیکھ کر یہ پڑھے گا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انشاءاللہ وہ چیز یعنی وہ منظور نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ اور جو بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہے گا، وہ شیطان کے مکر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور جو بندہ وفوض امری اللہ پڑھتا رہے گا، وہ لوگوں کے مکر اور شر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور جو بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے گا، تو ایسا بندہ غموں سے محفوظ رہے گا جی۔ تو نظر بد جو ہے بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور اس کے اتارنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جو ہے تو ہم نے پڑھی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ جو آیت ہے 9 دفعہ اگر پڑھ کر مریض کو دم کیا جائے تو پھر بھی نظر بد جو ہے اتر جاتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو، اور دنیا کے اندر جتنی خوبصورت چیزیں ہر ایک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔